وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔ اور پھر 10 کمانڈمنٹ میں سے یہ بھی ہے کہ قتل عام نہ کرو، خون نہ بہاؤ ایک دوسرے کا، اور جلا وطن آپس میں ایک دوسرے کو نہ کرو، نفرتوں کی بیسس پہ، ذات پات کی بیسس پہ اور جھگڑوں کی بیسس پہ، لیکن تم اس سے بھی پھر گئے۔ اور یہی کام آج خاندانوں میں بھائیوں کے درمیان بھی ہو رہا ہے، ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے تو ساتھ رہنے کا حکم دیا، محبت پھیلانے کا حکم دیا، محبت کرنے کا حکم دیا، لیکن پتہ نہیں ہم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کس اکڑ میں جو ہے وہ ریلیشن شپس نبھا رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوا أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا، مرڈر کیے ایک دوسرے کے، اور آپس میں کہ ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اگین اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم نے قتل بھی کیا، تم نے جلا وطن بھی کیا، تم نے اس گروہ کا ساتھ بھی دیا جو زیادتی کرنے والا تھا، اور یہی خاندانوں میں ہو رہا ہے۔ ہم بجائے کہ حق پہ ہونے والوں کا ساتھ دینے کے، ہم اس گروہ کا ساتھ دیتے ہیں جو زیادتی کرنے والا، اور ہم جو ہے وہ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں۔ تو یہ تو اسلامی احکامات میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برکت اٹھ جائے گی آپ کے خاندان سے جب ہم ایسی زیادتیوں پر آئیں گے۔ ساس پوائزن کرتی ہے اپنی بیٹی کو، لٹرلی ایسے کیسز موجود ہیں جسے کہتے ہیں نا شے دینا، لیکن ایسے بھی خاندان ہیں جو بیٹی کو بہت سمجھاتے ہیں، بہت اچھا نیک لوگ ہیں، نیکی کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اچھی ڈوز دیتے ہیں، پازیٹیو کرتے ہیں، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں، یقین کریں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو باقاعدہ نیک ہیں اور نیکی کی تلقین کرتے ہیں۔ میجورٹی جو ہے وہ شے دیتے ہیں، اسی وجہ سے ریلیشنز بگڑ رہے ہیں۔ یقین کریں مجھے جو ایک کمپلینٹ آتی بھائیوں کی طرف سے، میں آپ کو دونوں کی کمپلینٹس بتاتا ہوں۔ مجھے جب بھائیوں کی طرف سے کمپلینٹ آتی وہ یہ آتی ہے کہ ہماری وائفز کا بس چلے تو وہ چاہتی ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے الگ ہو جائیں، ہم انہیں پوچھیں بھی نہ، ہم سب کچھ انہیں پوچھیں، اور اگر ہم کچھ خرچ کریں اپنی بہنوں کے لیے یا ماں باپ کے لیے تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ بالکل بھی خرچ نہ کریں اور ٹوٹل علیحدگی اختیار کر لیں، اور پھر اس میں وہ خوش ہیں۔ اور آن دی ادر ہینڈ جو سسٹرز کی طرف سے 4 مین شکایات آتی ہیں وہ یہ آتی کہ ایک تو یہ بہت کنٹرولنگ ہے، نمبر 2 یہ اپریشیٹو نہیں ہے، اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، نمبر 3 یہ رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، اور نمبر 4 یہ میرے ماں باپ کو آنر نہیں کرتے۔ دونوں طرف شکایات کے پہاڑ ہیں۔ مرد کی اپنی شکایات ہیں عورتوں کے رویوں کے حوالے سے، اور عورتوں کی اپنی شکایات ہیں مردوں کے رویوں کے حوالے سے، اور ایک سٹمبلنگ بلاک اور ایک سٹیل میٹ سچویشن بن جاتی ہے کہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ اس طرف سے بھی آکڑ ہے، اس طرف سے بھی آکڑ ہے، اور وہ جو فیملیز ہیں وہ آکڑ میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ وہ جو بزرگان جو ایک دور میں نیک ہوا کرتے تھے، وہ بجائے کہ بزرگ کا رول پلے کرنے کے، نیکی کا رول پلے کرنے کے، وہ مزید شے دیتے۔ تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ میں آج بہت ڈیٹیل میں اس ٹاپک میں جا رہا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ پون کے بعد، معذرت مجھے ذرا چھینک آ رہی، آج تھوڑا سا مجھے فلو ہے تو شاید مجھے چھینکیں آتی رہیں۔ بہرحال پورنوگرافی کے بعد جو سب سے زیادہ ایشو آتا ہے ہمارے پاس وہ میریٹل ایشوز کا آتا ہے، اور اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یار انہیں کیا ہو گیا، اس بندے کا بھی دل سخت ہو چکا ہے، اس کا بھی دل سخت ہو چکا ہے، اور شیطان پارٹی کر رہا ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی بات کی کہ تم حقوق العباد سے جب پھرے تو تم ذلت اور مسکنت اور عذاب آیا تم پہ اللہ کا، تمہارا سوشل سٹرکچر خراب ہو گیا، تم نے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، کیونکہ حقوق العباد میں تم ختم ہو گئے۔ ہم پتہ ہے حقوق العباد کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک حقوق العباد یہ ہے کہ وہ ان نون بندہ جو ہے نا، کوئی ان نون بندہ جس کا ہمارے ساتھ تعلق بھی نہیں، اس کے ساتھ بہت اچھے، اس کو دھوکہ نہ دیں، یہ بھی ہے۔ لیکن ساس سسر کو چاہے جتنا مرضی ہم برا بھلا کہتے رہیں، وہ حقوق العباد میں نہیں آتا۔ نہ ہی بیوی کے والدین کو ہم گالیاں دیتے رہیں، وہ بھی حقوق العباد میں نہیں آتا۔ اور
اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنا مرضی سختی سے بات کریں اور اپنی وائفز کے ساتھ بدتمیزی سے بات کریں, ڈس رسپیکٹ کریں, انہیں کچھ سمجھے ہی نہ, وہ حقوق العباد میں نہیں آتا ہے. حقوق العباد میں صرف یہ آتا ہے کہ آفس کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کریں. یہ سمجھ بیٹھے نا ہم حقوق العباد. تو بہت افسوس کی بات ہے, حقوق العباد میں سب سے پہلے آپ پر جو فرض کیے گئے آپ کے جو امپورٹنٹ رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا چلنا ہوتا ہے. تو دونوں طرف غلطیاں ہیں بردرز اینڈ سسٹرز, مائنڈ نہ کیجیے گا. بہنوں میں بھی غلطیاں ہیں, بھائیوں میں بھی غلطیاں ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر ہے کہ تمہارے دل سخت کیے جا رہے ہیں کیونکہ تم لوگوں نے شریعت کو پس پردہ کر دیا اور ہر پارٹی نے شریعت کو اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. خواتین اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہیں کہ مجھ پہ تو فرض نہیں ہے تمہارے ماں باپ کا کچھ بھی کرنا اور سب کچھ تمہارے پہ فرض ہے, نان نفقہ بھی تمہارے فرض ہے. وہ ایسی باتیں کرتی ہیں, حالانکہ یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں, یہ مرد کے فرائض ہیں. جو ان فرائض کو پورا نہیں کر رہا ہے وہ اللہ کو جواب دے. آپ کا کام یہ کہ آپ اپنے فرائض پورے کریں. ایک پارٹی زیادتی کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ جواب دے خود ہوگی, آپ نے اپنے فرائض کے بارے میں جواب دینا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. دونوں پارٹیز شریعت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہی بنی اسرائیل نے کیا تھا. تو ان کی تباہی کی یہی وجہ تھی کہ ایک بات پہ بلیف رکھتے ہو, دوسری بات کو ریجیکٹ کرتے ہو, اپنے فائدے کی بات لے کر آتے ہو اور دوسری بات جو ہے وہ سننا بھی پسند نہیں ہے تمہیں. تو اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے کہ دو قبیلے تھے, ایک اوس اور ایک خزرج. ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی. اسی طرح یہود مدینہ کے 3 قبیلے تھے, بنو قینوقا, بنو نذیر اور بنو قیروزہ. یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے. بنو قیروزہ اوس کے حلیف ساتھی اور بنو قینوقا بنو نذیر اور خزرج کے ساتھی تھے. جنگ میں اپنے اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے. ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا کر جلا وطن کر دیتے. درائے حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا. یعنی جوز آپس میں لڑتے تھے. ٹرائبل وارفیئر جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایسی ریزنز کی وجہ سے وار جو کہ ویلڈ ریزنز نہیں ہیں, اور قتل کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو. لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا, یعنی اپنی مرضی کے احکامات پر عمل کر رہے تھے. ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا. بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے, کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دیتے. قتل, اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا. ان امور کا تو انہوں نے بے محابہ ارتکاب کیا اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا. حالانکہ اگر پہلے 3 امور کا وہ لحاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی. تو شریعت کو مذاق بنا لیا, اپنی پسند کی آیتیں لانا, اپنی پسند کی حدیث لانا, دوسری سائڈ سننے کی ٹالرنس ہی نہ ہونا, اور بس ہمیں نہ دین بتاؤ جی. غصہ چڑھنا جب کوئی دین بتائے آپ کو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ مرد ہو, شوہر ہو یا وائف ہو, جب وہ دین بتانے لگے تو غصہ چڑھ جانا کہ مجھے نہ بتاؤ. ایسے بندے کو ڈرنا چاہیے اللہ سے, ایسی بندی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. عقل مند عورت, یاد رکھیں حضرت یوسف کی سٹوری سے کیا پتہ لگتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کی ساری توجہ اپنے پہ کرنی چاہیے نیگیٹو چیزوں کے تھرو, یوسف کو سائڈ پہ کرنے کے تھرو, لیکن الٹا پڑ گیا. باپ کی توجہ مزید یوسف کے لیے بڑھ گئی. عقل مند عورت کیا کرتی ہے, وہ شوہر کو ٹائم دیتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو ٹائم بھی دو. وہ اس کے ماں باپ کو آنر کرتی ہے, رسپیکٹ کرتی ہے. اور عقل مند شوہر کیا کرتا ہے, وہ وائف پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے, اور وہ اگر وائف کرے تو وائف کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ تم احسان کرتی ہو, اللہ تمہیں جنت دے, میں تم سے خوش ہوں, میں تم سے راضی ہوں, تم میرے ماں باپ کو پوچھتی ہو. اپریسیشن بھی زیرو ہے مرد کی طرف سے. تو عورت کیا کرے, دوسری سائڈ پہ عورت روتھلیس ہوئی جا رہی ہے. وہ آگے سے شریعت لے کر آتی ہے کہ میں تو پوچھوں گی بھی نہیں انہیں, تو وہ کھچڑی سی ایک بنی ہوئی ہے, اور بس خراب ہو رہے ہیں ریلیشنز. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بعد میں کاؤنسلنگ کے لیے آ جاتے ہیں لیکن چینجز اپنے اندر لانی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, یہی کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, مرد کو بھی عورت کو بھی, کہ جتنا آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے چلیں گے اتنا آپ کے بچوں کی پرورش اچھی ہوگی. ورنہ جتنا آپ اپنی بیوی سے زیادتی کر رہے ہیں وہ بچوں میں ٹرانسفر کرے گی وہ زیادتی. آپ کے بچوں کی پرسنالٹیز خراب ہوں گی. کوئی تو عقل کے ناخن لیں. اسی طرح عورت اگر مرد کے ساتھ آپ زیادتی کریں گی وہ دور ہو جائے گا آپ سے, وہ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا, وہ آپ گھر آنا پسند نہیں کرے گا. تو عقل مند عورت کو چاہیے کہ ہر وقت کمپلینٹ کی ایک لسٹ سامنے نہ رکھ دے, وہ بھی مرد کو اپریشیٹ کرے.
وہ بھی مرد سے پیار سے بات کرے اور کبھی پوچھے اور پازیٹیو رہے اپنی نندوں کے بارے میں. چاہے کوئی بھی بات ہو گئی ہے پازیٹیو رہنا چاہیے, اپنے ساس سسر کے بارے میں پازیٹیو رہے. اس طرح تنگ ہوتا ہے مرد, بس ہم سمجھا سکتے ہیں, باقی اللہ مالک ہے. سو اللہ تعالیٰ نے کہا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا, تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار. وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تو جب تم یہ چیزیں حقوق العباد اگنور کرو گے, اسپیشلی اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ قتل عام کرتے پھرو گے, جلا وطن کرو گے, اپنے ہی ساتھیوں کو زیادتی کرو گے, لڑائیاں کرو گے, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرو گے کہ بڑے بھائی کو میں گھر سے نکال دوں یا چھوٹے کو میں نکال دوں گھر سے, اور نیگیٹیوٹیز میں آؤ گے, تو پھر خزی فی الحیات الدنیا, ذلت ہے تمہارے لیے اس دنیا میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت والے دن شدید عذاب ہوگا تمہیں ریلیشن شپس کو ہرٹ کیوس مچانے میں اور تباہی مچانے میں اور خاندانوں میں پھوٹ ڈلوانے میں اور بیٹے کو ماں سے الگ کرنے میں. اور سملرلی تم جو مرد حضرات زیادتیاں کر رہے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ, اس کا ایک ایک چیز کا تمہیں جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. اس دنیا میں ذلت ہے اور قیامت والے دن بہت سخت پکڑ ہونے والی ہے.